ایک بزرگ نے دریا یا نہر کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کیا. جدھر سے پانی آ رہا تھا پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب کا دانہ آ گیا. اللہ والے نے اٹھا کے کھا لیا. فوراً خیال آیا پتہ نہیں یہ کس کا مال تھا, کس نے گرا, کہاں سے گرایا, ویسے گر پڑا یا ویسے پھینکا یا کسی باغ کا ہے, میں نے تو کسی کا حق کھا لیا. جب تک یہ معاف نہ ہو اگر یوں ہی مر گیا تو قیامت میں کیا بنے گی. وضو کر کے نماز پڑھی اور جدھر سے پانی آ رہا تھا اللہ والا ادھر کو چل دیا. خدا جانے کتنا سفر کیا. جو ایک گناہ سے اتنے سے مشتبہ گناہ سے ڈر گیا وہ باقی گناہوں سے کتنا ڈرتا ہوگا. ایک دو دن کا سفر کیا, آگے چل کے دیکھا کہ ایک باغ ہے بالکل اس نہر یا دریا کے کنارے پہ ہے اور سیب کے پیڑ ہیں پانی میں جھکے ہوئے ہیں. یقین ہو گیا کہ اس باغ کا ہی سیب ہے, یہیں سے گرا جو میں نے کھایا. اب وہاں آدمی جو موجود تھا مالی یا پالن ہار یا باغ کا رکھوالا اس سے ملاقات کی اور پوچھا بھئی یہ باغ کس کا ہے؟ کہ جی باغ تو کسی اور کا, بہرحال اس وقت تو میں ہی یہاں مختار ہوں, ملازم ہوں, میں ہی رہتا ہوں, میں ہی سنبھالتا ہوں. فرمایا بات تو نہ بنی. اس طرح کر کے میں وضو کرنے لگا تھا, پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آیا, میں نے وہ اٹھا کے کھا لیا. بعد میں عقل آئی کہ یہ پتہ نہیں کس کا مال میں نے کھا لیا. میں تو وہ حق بخشوانے آیا ہوں, معاف کرانے آیا ہوں. اس نے کہا جی جب آپ اتنے بڑے ولی ہیں یا ہمارے باغ میں آپ ملنے والے آ کے پتہ نہیں ہم سے پوچھتے بھی نہیں ہوں کتنے کتنے کھا بھی جاتے ہیں اور پلے باندھ کے بھی لے جاتے ہیں. جب آپ سیب کو معاف کرانے آئے ہیں تو پھر میں مالک نہیں, فلاں جو اس باغ کا مالک ہے. اس باغ کے مالک کو ملایا. انہوں نے بتایا کہ میں ایسے ایسے سفر کر کے آیا ہوں, ایسے ایسے میں نے سیب کھا لیا اور میری طبیعت خراب ہے جب سے کہ پتہ نہیں کس کا حق میرے پیٹ میں چلا گیا. اگر یہ نہ بخشا گیا, یہ نہ قیمت ادا کی گئی تو قیامت میں یہ سیب ہی نہ میرے جہنم کا ذریعہ بن جائے. تو اس نے بھی کہا کہ اچھا جی جب آپ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ ایسے آج تک تو دنیا میں سنا بھی نہیں کوئی یوں سیب معاف کرانے آیا ہو, پھر مالک میں بھی نہیں, میں نے یہ باغ اپنی لڑکی کے نام کر رکھا ہے. مالک اصل میں وہ لڑکی ہے. چلو جی اس سے معاف کرا دو, یہ قیمت لے لے. مالک اٹھ کے گیا اور واپس آ کے کہنے لگا کہ میری بچی کہتی ہے جس کے نام یہ باغ ہے کہ میری شرط ہے کہ معاف کرنے کی. شرط یہ ہے کہ مجھ سے شادی کرو, مجھ سے نکاح کرو. اور وہ باپ کہنے لگا اسی لڑکی کا حوصلہ بھی نہ کریے, خوشی بھی نہ منائیے کہ اتنے بڑے آدمی کی لڑکی ہر باپ کی مالک ہے, مزے ہو جائیں گے. میری لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے, ہاتھوں سے مندی ہے, پیروں سے للی ہے. اب اللہ والا بیٹھ کے رونے لگا, یا اللہ یہ ہوئی وہ جو نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے, سیب کو معاف کرانے آئے تھے, اب بت گلے میں پڑتا ہے, آنکھوں سے بھی نہیں دکھتا, ہاتھوں سے بھی منڈی ہے یہ کہتے ہیں, پیروں سے بھی منڈی ہے. اور شرط یہ ہو گئی کہ جب تک شادی نہ کرو سیب کی کوئی معافی نہیں. اللہ والے نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ سیب معاف ہونا یا اس کی قیمت لینا جو اتنا مہنگا بن رہا ہے, کہیں یہ سیب ہی میری جہنم کا ذریعہ نہ بن جائے, میری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے. سوچ ساچ کے کہا بھائی وہ بت ہی منظور ہے, سیب معاف ہو جائے. جو پیٹ میں چلا گیا اب الٹی کرنے کے بھی قابل نہیں رہا, جو میرے گلے میں ڈالتے ہو ڈال دو مگر وہ سیب معاف ہونا چاہیے. نکاح ہو گیا. جب لڑکی سے ملے وہ اللہ والا, تو اتنی حسین لڑکی, اتنی خوبصورت لڑکی. اللہ والے کہتے ہیں کہ نہ زندگی میں ایسی حسین دیکھی تھی نہ سنی تھی. آنکھیں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, ہاتھ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, پیر بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. اللہ والے کو یہ عقل میں آئی, اوہو جھوٹوں سے واسطہ پڑ گیا,
सेब क्या माफ था, अब तो जहन्नुम में जाना पड़ेगा। जो झूठ बोलते हो, इसका बाप कहता था आंखों से अंधी है, हाथों से मंडी है, पैरों से लुल्ली है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। झूठों से रिश्तेदारी हो गई, अब कैसे बचूंगा? बल्कि तज़किरे में लिखा है कि अल्लाह वाले ने इतना खौफ खाया, बेहोश हो गया। हमारी तरह तो नहीं थे, सांस नहीं आता झूठ के बगैर, और इसको कभी गुनाह भी नहीं मानना। आज का मुसलमान झूठ को गुनाह नहीं मानता, मस्जिद में मारता है, वुजू करके मारता है, कुरान पढ़ता हुआ आदमी झूठ बोलता है। होश में आए, लड़की के वालिद को बुलाया, उन्होंने कहा अल्लाह वाले एक भी नहीं 3 कूड़ मारे, 3 झूठ बोल दिए, आंखों से अंधी है, हाथों से मंडी है, लुल्ली है, लुंजी है, पैरों से लुल्ली है, ये तो ठीक ठाक है। उसने कहा हजरत मैंने झूठ नहीं बोला, बल्कि मेरा मतलब ये था तेरे सिवा और मेरे सिवा इस कायनात में इस आज तक इसने किसी मर्द को नहीं देखा। तेरे सिवा और मेरे सिवा इस मेरी बच्ची ने गैर और मर्द देखा ही नहीं। नाजायज चीज को आज तक इसने हाथ नहीं लगाया, गलत रास्ते की तरफ पैरों से चल के ना गई। मेरा तो यह मतलब था। आप बेहोश हो गए, पहले मेरे से पूछना तो था कि तेरा क्या मतलब है, अंधी कैसे है, मंडी कैसे है, लुल्ली कैसे है, ये तो ठीक ठाक है। तो अल्लाह वाले को होश आया, बताना ये चाहता था। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का बाप है, वालिद है, और इमाम अबू हनीफा इस लड़की के पेट से पैदा हुआ है जिसने दुनिया में न कोई गैर मर्द देखा, न हाथ लगा, न गलत रास्ते की तरफ पैरों से चल के गई।